صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور رغبت دلا رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پوری زندگی کا معمول یہی رہا ہے، دوسروں کے کام آنا. یہ نہیں کہ نبوت ملنے کے بعد، نبوت ملنے سے قبل بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طرز عمل، اور نبوت ملنے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسروں کے کام آتے تھے اور دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آدمی بعض مرتبہ کیا سوچتا ہے؟ بعض مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ گھر والوں کا تعاون کرو نہ کرو کیا فرق پڑتا ہے، دوسروں کا تعاون کر دو، نام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس لیے بعض مرتبہ آدمی گھر والوں کے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا ہے، بلکہ وہ فرصت علی خان بن کے آرام سے بیٹھا ہے صوفے کے اوپر، لمبے پیر کر کے اخبار پڑھ رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور صرف آرڈر کر دیا کہ اتنے مہمان آنے والے ہیں، اتنا کھانا تیار کرنا ہے اور بس. اور باقی اس کے بعد یہ کچھ کچن میں تعاون کریں اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا. شروع میں جب جوانی کا عالم ہوتا ہے تو اس موقع پر تو اور زیادہ یہ عادت ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے اس کی سوچ بدلتی ہے اور رب تبارک و تعالی وہ رحمت کا جو مضمون القاء فرماتے ہیں اور رحمت کو ڈالتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر تھوڑا بہت کچھ ہیلپ کرنے لگتا ہے، لیکن وہ آخری درجے کی بات ہے. بعض مرتبہ تو بیچاری کے ہاتھ پیر نہیں چلتے، اس کے نتیجے میں یہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن مسرت اس موقع پر ہوتی بیوی کو جبکہ تم نے آرڈر دیا تھا جوانی میں، اور اس موقع پر تم اس کا ہاتھ بٹاتے. جوانی میں تم ان کے کام میں تعاون کرتے اور مدد کرتے، اس لیے کہ دوسروں کی مدد کرنا وہ بعد میں ہے، پہلے اپنے گھر والوں کی مدد کرو. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا کہ ما کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یکون فی محنت اہلہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر کے کام کرتے تھے. گھر کے کام میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر کپڑا پھٹ جاتا اس کو سیتے تھے، اور چپل اور جوتا اگر پھٹ جاتا تو اس کو سیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اپنے کپڑے میں جوئیں دیکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن مبارک پر جوئیں پیدا نہیں ہوتی تھی، سر مبارک میں یا بدن مبارک پر جوئیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ملنے والے کئی ایک قسم کے لوگ ہوتے تھے، بدو ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان سے جوں چڑھ جائے. تو جو جوں ہوتی ہے تو اس جوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کپڑے سے صاف کرتے تھے، یعنی دیکھتے تھے کہ کہیں کپڑوں میں وہ جوں تو نہیں چڑھ گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بکری کا دودھ دھوتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ سب اعمال روایتوں میں موجود ہے. مسند احمد میں ذرا کچھ تفصیل کے ساتھ ہے، باقی دوسری کتابوں میں کچھ اختصار کے ساتھ ہے، بعض کتاب میں یہ مضمون آیا، بعض کتاب میں یہ مضمون آیا ہے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا طرز عمل یہ ہوتا تھا. اب رہا یہ کہ کوئی یہ کہے گا کہ بھئی جوڑو کا غلام، تو دنیا میں اگر جوڑو کا غلام کہہ دیا جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ کل آخرت میں قیامت کے دن تمہاری گرفت ہو، تمہارا مواخذہ ہو اور پکڑ ہو. اس لیے کہ کئی ایک چیزیں ایسی ہے کہ جو صرف مسئلہ لے کر چلنے کی نہیں ہوتی ہے، یہ دونوں میں ضابطے کی بات نہیں، رابطے کی بات ہوتی ہے میاں بیوی میں. اور جب تک تم ضابطہ کرتے رہو گے تو یہ زندگی تمہاری ٹھیک سے نہیں گزرے گی. ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی اسی موقع پر گزرے گی جبکہ وہ رابطے کی زندگی ہو، رابطے کی. تو آپس میں رابطہ ہونا چاہیے، ضابطہ نہیں. اس لیے کہ ضابطہ بعض مرتبہ وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کی طبیعتوں میں کچھ سرکشی ہوتی ہے، تو ان کے لیے کچھ قواعد کی اور ضوابط کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے موقع پر ان قواعد کو استعمال کیا جاتا، ہر موقع پر نہیں. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح گھر والوں کا تعاون فرما رہے ہیں،
باہر والوں کا بھی تعاون کر رہے ہیں اور اس طریقے سے تعاون فرماتے ہیں کہ اس میں امتیاز نہیں ہے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے کہ یہ کون ہے، یہ کوئی بڑا ہے، کوئی معزز ہے یا کوئی ادنا درجے کا آدمی ہے، دونوں میں کوئی فرق کرتے ہوں، ایسا نہیں۔ اگر معمولی درجے کی کوئی عورت ہے اور خاتون ہے اور وہ باندھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بلا رہی ہے کسی کام کے لیے اور کسی بات کے کہنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔